مسجد الاقصی کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ چھپایا گیا ہے؟ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ ایک ایسی کرشمائی تابوت ہے، یعنی کہ ایک ایسا کرشماتی صندوق ہے کہ جس کو جو بھی حاصل کر لے گا تو وہ دنیا جیت جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر اس بکسے کے اندر ایسا کیا ہے، اور آخر یہودی اس بکسے کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس صندوق کے اندر کیا ہے، اور اس صندوق کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی اتنی ساری جگہوں کو کیوں کھود چکے ہیں؟ اور یہ بکسا اتہاس میں آخر سب سے پہلے کس کے پاس تھا، اور اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ تو دوستو، ہر زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس تابوت یعنی اس صندوق کو تینوں ہی مذہب کے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ اصل میں اس کرشمائی تابوت کو مومنوں کے دل کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا بہت سارے نبیوں تک پہنچا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو یعنی اس صندوق کو تابوت سکینہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے، اور اس کو انگریزی میں آرک آف دا کوننٹ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں کے حساب سے اس بکسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا بہت بھاری بکسا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ بکسا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس بکسے کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور پھر بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریگستان کی تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا، اور اس گھر میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنائی جہاں آپ نے اس تابوت سکینہ یعنی اس بکسے کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی شاندار عبادت گاہ بنوائی، جہاں اس بکسے کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، جمرد، سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس طرح تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت یعنی بکسے میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس مانتے تھے؟ تو دوستو، دراصل اس بکسے میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھی، جن میں لوح قرآنی اور اوریجنل توریت کتاب اور وہ برتن جس پر بنی اسرائیل کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا جبہ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھی۔ یہ بکسا بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا، ان سے دوسرے قوموں کے لوگ ڈرتے تھے۔ کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر و شرک کرنے لگے تو ان کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت یعنی اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریاں اور مصیبتوں میں گھر گئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ و برباد اور ویران ہو گئے، اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ عذاب ان پر آیا ہے، تو
तो उन काफिरों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने उस मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई, यानी वो बक्सा उनको दोबारा मिल गया और इस बक्से के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी उनको वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन दोस्तों, यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में लग ही जाती थी। खैर, जब वो दोबारा कुफ्र व शिर्क करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर में उन पर हमला कर दिया और शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढ कर अपनी उस इज्जत को वापस पा सके जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती है और अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि बख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वायर्ड का कहना है कि ये अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फिलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ये यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं और ज्यादातर इसको सोलोमन टेम्पल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उल्मा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के नजदीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर जमाने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही है और अहले तशी यानी शिया लोगों का कहना है कि ये ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप कयामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के जरिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल ये ताबूत उन जगहों में होने की ये बातें एक अंदाजे के हिसाब से कही गई है, लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है, इसका सही इल्म सही जानकारी अल्लाह ताला को ही है। हालांकि ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के पास ताबूत आएगी वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, तो ये ताबूत इस्लाम के पास ही आएगी, मुसलमानों के पास ही आएगी। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं ये भी आपको पता लग गया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आप ऐसी ही हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल